بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں سراج دین نامی ایک مزدور تھا۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اپنا دفتر بنوا رہا تھا جب مزدور کی دہاڑی 30 روپے روزانہ ہوتی تھی۔ سراج چپس گھسانے کا کام جانتا تھا۔ بہت ذہین اور خوبصورت آدمی تھا۔ اچھی بات کرتا تھا اور بہت کم گو تھا۔ خوبصورت بات کرتا تھا اور لوگ اس کو 30 روپے دہاڑی کے بجائے 50 روپے دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے فن پر پوری استقامت کے ساتھ حاوی تھا۔ ایک بہت اچھا دن تھا، 25-26 دسمبر کی بات ہے۔ دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی تھی۔ عام طور پر اگر آپ نے غور کیا ہو یا کریں گے، 25 دسمبر کے بعد یا اس دن آسمان ابر آلود ہوتا ہے، لیکن وہ 25 دسمبر کا دن ایسا خوبصورت اور شفاف دن تھا۔ سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں جب دفتر آیا تو سب لوگ کام کر رہے تھے۔ کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا، سراج نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا اس نے کوئی اطلاع بھیجی؟ کہا کہ نہیں بھیجی۔ میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، پتہ ہونا چاہیے تھا۔ آج تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اتنا اچھا دن ہے، رگڑائی ہونی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، پھر میری طبیعت میں اللہ جانے کہاں سے طیش آیا۔ ایسے ہی، حالانکہ میں تو کبھی بھی افسر نہیں بنا، لیکن اس دن میں ایک مشکل سا افسر بن گیا۔ کہا اس کو حاضر کیا جائے ورنہ اس کو کام سے نکال دیا جائے گا۔ کہنے لگے نہیں صاحب، آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کہاں رہتا ہے؟ ٹھیکیدار نے بتایا اچھرا کے پیچھے ایک کچی آبادی ہے، وہاں رہتا ہے۔ میں پتہ کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا جائیں۔ جب وہ اسکوٹر پر جانے لگا تو میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب رکیے، رہنے دیں، میں جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ہم چلے گئے۔ وہاں گئے تو ایک آدمی کو ساتھ لیا۔ اس نے کہا گاڑی یہاں روکنی پڑے گی کیونکہ پیچیدہ گلیاں ہیں اور کچی آبادی ہے۔ میں نے کہا چلو۔ میں شدید غصے میں تھا۔ وہ لمبی چوڑی پیچیدہ گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک گھر میں، جس کے باہر ایک پھٹا سا پردہ لٹک رہا تھا، وہ جو چوکیدار میرے ساتھ گیا تھا، اس نے آواز دی سراج۔ اس نے کہا کون؟ اس نے کہا آ محمد علی، بسم اللہ۔ اس نے کہا باہر آ، صاحب آیا ہے۔ اس نے کہا صاحب کون؟ کہا اشفاق صاحب آئے ہیں۔ اس نے کہا یہاں؟ وہ بیچارہ حیران ہو کر چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ کہنے لگا بسم اللہ۔ میں نے کہا کوئی بسم اللہ نہیں، اور میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرو، میں سخت طیش میں ہوں، تمہاری مرمت کروں گا، چلو تم چلو۔ کہنے لگا صاحب میں کل آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، تم میرے غصے سے واقف نہیں ہو، افسر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، چاہے وہ بعض اوقات کتنا ہی مسکراتے رہیں، تمہیں ابھی چلنا پڑے گا۔ کہنے لگا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ آپ آئیں، اندر تشریف لائیں۔ مجھے فخر ہو، مجھے خوشی ہو، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل جھوٹی محبت ہے، غلط کہتے ہو، مجھ سے محبت ہوتی تو تم ضرور آتے۔ اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کل آ جاؤں۔ اس نے کہا آپ آئیں تو صحیح، میری بیوی سے ملیں۔ میں نے کہا میں کسی سے نہیں ملتا، میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا جناب آپ اندر آئیں، چائے کی ایک پیالی پئیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، میں پانی بھی نہیں پیوں گا، تم چائے کی بات کرتے ہو؟ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ تو پھر اس کی بیوی آ گئی پردے کے اس طرف۔ چاچا جی آپ آ جائیں۔ مجھ کو اب تھوڑی خفت ہونے لگی کہ بیچاری کہہ رہی ہے اچھا بی بی، میں ایک سیکنڈ کھڑا ہوں گا، تیرے کہنے پر اندر داخل ہوں گا، ورنہ یہ بہت جاہل آدمی ہے۔ اندر گیا۔ اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، تو مجھے بتا تو آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ تمہیں ساری وضاحت دینا پڑے گی۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو کنستر ہے نا جی، مٹی ڈال کر نرگس کا ایک پودا لگایا تھا۔ کل شام جب میں گھر آیا ہوں تو اس میں ایک پھول کھلا ہوا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ دیکھیے ہمارے گھر میں آج ایک نرگس کا پھول ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کی خوشبو دیکھیں کتنی اچھی ہے۔ میں تمہارے اس پھول کو بالکل قبول نہیں کرتا، میں تمہارے اس کنستر کو باہر پھینکوا دوں گا۔ تم کیا فضول بات کے لیے یہاں رہ گئے؟ تم کو آنا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی کہنے لگا
سر جی جب میں گھر آیا ہوں تو میری بیوی نے مجھے کہا بیٹا چلنے لگ گیا ہے، پہلے گھٹنوں چلتا تھا، آج پہلا دن ہے کہ وہ ڈگمگ ڈولے چلا ہے۔ میں نے کہا وہ تو سو گیا۔ کہنے لگی ہاں، میں نے کہا اس کو جگاؤ، میں تو اس کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، ہمارا بیٹا تو سویا ہوا ہے، میں اس کو کیسے جگاؤں؟ کہنے لگا صبح اٹھتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا، ادھر وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی اور میں ادھر بیٹھ گیا، تو بیچ میں اپنا بیٹا چھوڑ دیا، وہ کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا۔ صاحب زندگی روشن ہو گئی، کنستر میں پھول کھلا تھا، چھوٹا بچہ تھپ تھپ کرتا ادھر ادھر جاتا تھا۔ سر جی ہمیشہ آج کا دن دھندلا دن ہوتا ہے، لیکن آج بڑا خوبصورت دھوپ والا دن تھا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 25 یا 26 دسمبر کو ہمیشہ دن ابر آلود ہوتا ہے، لیکن آج خوبصورت دھوپ نکلی تھی۔ اتنا خوبصورت دن 50 روپے میں تو نہیں بیچا جا سکتا۔ سر میں کل آ جاؤں گا، رات بھی لگا دوں گا، آپ کہیں گے تو اور آدھی چھٹی بھی نہیں کروں گا، لیکن اس خوبصورت دن کو آپ رہنے دیں، اتنا سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ میں نے کہا 500 روپے کا بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ تو حال پر راضی تھا۔ وہ اکیلا آدمی میں نے دیکھا جس کا تعلق روحانیت سے ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ صاحب حال آدمی تھا۔ وہ اس خوشی میں مبتلا تھا کہ میں ایک اچھا دن گزار رہا ہوں، اگلے دن دہاڑی پر لگ جاؤں گا، اگلے دن یہی کام تو کرنا ہے، لیکن اس کو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ پرسوں جب میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے سراج یاد آ گیا۔ کتنے بڑے بڑے آدمیوں سے میں زندگی میں ملا، لیکن سراج ان میں بہت بڑا آدمی تھا۔ میں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر آج تک یاد کرتا ہوں۔ پھر وہ دبئی چلا گیا۔ آج اچانک مجھے سراج یاد آ گیا۔ کسی کو آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے، کسی کو نصرت فتح علی خان، بڑے لفظوں میں کسی کو ہمارے اجمل صاحب یاد آتے ہیں، وہ فلسفے کے استاد ہیں، کسی کو قدرت اللہ شہاب یاد آ جاتے ہیں، اور مجھے سراج یاد آ گیا۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا، خوشیوں کو جینے والا آدمی۔ آج جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین واقعہ ہے۔ میں سراج دین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سراج دین کی طرح خوشیاں جینے کا موقع دے، اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔